ماریا اندھے کنویں میں بند تھی۔ وہ غائبی حالت میں نہیں تھی۔ وہ اپنے جسم کے شاہی راجکماری والے لباس کو دیکھ سکتی تھی۔ کنویں کا منہ اوپر سے بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کنویں میں تھوڑی دیر بعد آکسیجن ختم ہو گئی، لیکن ماریا نے محسوس کیا کہ وہ آسانی سے سانس لے سکتی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی غیر معمولی طاقت کا ایک حصہ ابھی اس کے پاس موجود تھا۔ کنویں میں پانی بالکل نہیں تھا۔ ماریا جنگلی جارجنکار اور کوڑے کرکٹ پر پڑی تھی۔ اسے ناگ، امبر اور کیٹی کا خیال آنے لگا۔ اسے اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ اس کی سہیلی کیسری نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور اسے کنویں کے پاس لا کر اس میں دھکا دے دیا تھا، لیکن یہ سوچ کر ماریا نے کیسری کو معاف کر دیا کہ اس نے جو کچھ کیا ہوگا وہ راجا کے حکم پر ہی کیا ہوگا۔ ماریا سوچنے لگی کہ آخر راجا نے ایسا کیوں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اصلی راجکماری محل میں واپس آ گئی ہو اور راجا کو ماریا سے اپنی جان کا خطرہ ہو۔ بہرحال ماریا کے دماغ میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ اس نے ایک بار کنویں کی دیوار پر پاؤں اڑا کر اوپر چڑھنے کی کوشش کی، مگر کنویں کی پتھریلی دیوار اتنی ہموار تھی کہ ماریا اوپر نہیں چڑھ سکتی تھی۔ اب وہ اسی امید پر کنویں میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ناگ اس کی خوشبو محسوس کر کر ادھر آ نکلے۔ ناگ کو تو محل کے اندر سے ماریا کی خوشبو بالکل نہیں آ رہی تھی۔ وہ محل کے اوپر سیاہ چھوٹے عقاب کی صورت میں پرواز کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی ابھی محل سے ماریا کی جو خوشبو آ رہی تھی وہ اب کہاں چلے گئی ہے۔ اس کا مطلب تو بالکل صاف تھا کہ ماریا اسی محل کی کسی خفیہ جگہ پر موجود ہے۔ ممکن ہے کہ اسے کسی تہہ خانے میں بند کر کر دروازے کے آگے دیوار چن دی گئی ہو، کیونکہ صرف دیوار چن دینے سے ہی ماریا کی خوشبو بند ہو سکتی تھی۔ ناگ کو اس حقیقت کا بھی شدید احساس تھا کہ اس محل کے لوگ ناگ کے خون کے پیاسے ہیں اور وہ اسے مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ بات تو ناگ کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ اس کے دشمن کیوں ہیں۔ بہرحال اس وقت ناگ کو ماریا کی فکر تھی۔ اگر وہ کسی جگہ قید کر کر بند کر دی گئی ہے تو اسے تو وہاں سے فوراً نکال لے، کیونکہ یہ بات بھی ثابت ہو جاتی تھی کہ ماریا غائبی حالت میں نہیں ہے۔ اگر غائبی حالت میں موجود ہوتی تو وہ بڑی آسانی سے دیواروں میں سے گزر کر باہر نکل سکتی تھی۔ کہیں اس پر کوئی جادو تو نہیں کر دیا گیا؟ ناگ نے سوچا۔ ایسا ہو سکتا تھا۔ اب ناگ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر سے سانپ بن کر سارے محل کی تلاشی لے گا۔ چنانچہ وہ ایک غوطہ لگا کر محل کے شمالی کونے والی چھت کی دیوار کے پاس باغ میں اتر آیا۔ یہاں اترتے ہی اس نے چھوٹے سے سیاہ سانپ کی شکل اختیار کر لی اور دیوار پر چڑھی ہوئی پھولوں والی بیل میں رینگتا ہوا دیوار پر چڑھ گیا۔ اوپر جا کر ایک گول روشن دان آ گیا جس میں سلاخیں لگی تھیں۔ ناگ سلاخوں میں سے رینگ کر اندر چلا گیا۔ یہ ایک کوٹھری تھی جس میں چاول، دال اور آٹے کی بوریاں پڑی تھیں۔ یہ گویا محل کا اسٹور روم یا گروسری خانہ تھا۔ ناگ بوریوں کے بیچ میں سے رینگتا ہوا بند دروازے کی درز میں سے باہر نکل گیا۔ آگے ایک راہداری آ گئی۔ اگرچہ باہر دن کا وقت تھا مگر یہاں ہلکا ہلکا سا اندھیرا تھا۔ ناگ کو کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے دیوار کے ساتھ اندھیرے میں ہو گیا۔ ایک سپاہی کندھے پر بوری لاد کر لے آیا اور اسٹور میں داخل ہو گیا۔ ناگ راہداری میں رینگتا ایک دو ستونوں والے تانگ سے دروازے کے سامنے آ گیا۔ اس کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے اگربتیوں کے سلگنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ناگ دروازے میں سے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ یہ تو ایک چھوٹا سا پوجا کرنے والا مندر ہے۔ سامنے دیوار میں کسی دیوی کی مورتی لگی ہے جس کا منہ کھلا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں چھکر ہے۔ سر پر تاج رکھا ہے، چہرے پر سندور ملا گیا ہے اور آنکھوں میں سرخ ہیرے دمک رہے ہیں۔ مورتی کے سامنے آستان پر سامگری میں لوبان وغیرہ سلگ رہا ہے۔ ناگ نے امبر ماریا کے ساتھ اپنے ہزاروں سالہ سفر میں اس قسم کی کئی مورتیاں دیکھی تھیں۔ اسے کوئی تعجب نہ ہوا۔ وہ رینگتا ہوا مورتی کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جہاں مورتی دیوار کے ساتھ کھڑی ہے وہاں ایک دائرہ بنا ہوا ہے جس کے اندر ایک سبز تھالی میں سرخ رنگ کا لال چمک رہا ہے۔ ناگ کے دل میں خیال آیا
کہ یہ لال کیسا ہے اور یہاں کس لیے رکھا ہے۔ وہ نادانی سے اس دائرے کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ناگ کی سخت غلطی تھی۔ دائرے میں داخل ہوتے ہی اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے اندر دھکیل دیا ہے۔ وہ تڑپ کر پیچھے کو پلٹا اور رینگ کر باہر نکلنے لگا تو دائرے سے باہر نہ نکل سکا۔ اس کے آگے جیسے شیشے کی ایک گول دیوار آ گئی تھی۔ وہ ہر بار دائرے میں سے باہر نکلنے کے لیے لپکتا اور ہر بار اس کا سر جیسے کہ نظر نہ آنے والے شیشے کی گول دیوار سے ٹکرا کر رہ جاتا۔ اب تو ناگ بڑا پریشان ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ اس نے تو دائرے میں داخل ہو کر بڑی حماقت کی ہے۔ یہ تو طلسمی دائرہ تھا۔ ناگ طلسمی دائرے میں بند ہو کر رہ گیا۔ دوسری طرف محل کے خاص کمرے میں شاہ جوتشی آگ جلائے ہون کر رہا تھا اور منتر پڑھے جا رہا تھا۔ راجہ اس کے پاس ہی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ منتر ختم کرنے کے بعد شاہ جوتشی نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر پھونک ماری۔ راجہ نے بےتاب ہو کر پوچھا، میرے دشمن کا پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے؟ شاہ جوتشی مسکراتے ہوئے بولا، مہاراجہ آپ تو قسمت کے دھنی ہیں، آپ کا دشمن اس وقت آپ کے محل میں ہے۔ میرے محل میں؟ راجہ نے چونک کر پوچھا۔ ہاں مہاراجہ، جوتشی نے کہا، وہ ہمارے جال میں خود بخود پھنس گیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ راجہ چلایا، اسے فوراً قتل کر دو۔ جوتشی اٹھ کھڑا ہوا، میرے ساتھ آئیے اور اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جوتشی راجہ کو لے کر مندر میں آ گیا۔ یہ اندرا دیوی کا مندر تھا۔ راجہ نے دیکھا کہ اندرا دیوی کی مورتی کے آگے طلسمی دائرے میں ایک سیاہ سانپ تیزی سے ادھر ادھر بھاگ کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناگ نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو اپنی جون بدلنے کی ایک بار پھر سے کوشش کی، مگر وہ پہلے کی طرح سے ناکام رہا۔ وہ سانپ سے تو کوئی دوسری شکل اختیار نہ کر سکا۔ وہ اندرا دیوی کے طلسم میں تھا۔ راجہ بولا، کیا یہ سانپ میرا دشمن ہے؟ جوتشی نے کہا، یہ سانپ نہیں، انسان ہے، مگر اس وقت اس پر اندرا دیوی کا طلسم ہے اور یہ انسان کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ ناگ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لال والی سبز تھالی کے پاس کنٹلی مار کر بیٹھ گیا۔ راجہ اور جوتشی کو تکنے لگا۔ راجہ نے تلوار کھینچ لی اور ناگ کے ٹکڑے کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ جوتشی نے راجہ کا ہاتھ روک لیا۔ نہیں مہاراجہ، اسے ہم نہیں ماریں گے کیونکہ یہ ایک غیر معمولی طاقت رکھنے والا سانپ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کسی وقت آپس میں جڑ جائیں اور یہ پھر سے زندہ ہو جائے۔ راجہ بولا، میں اسے آگ میں ڈال کر بھسم کر دوں گا۔ جوتشی نے کہا، آگ میں جلنے کے بعد اس کی راکھ بھی زندہ ہو سکتی ہے۔ راجہ پریشان ہو کر بولا، پھر میں اپنے دشمن سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں؟ مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ جوتشی نے مسکرا کر کہا، مہاراجہ میں اسے ایک ایسی جگہ پھینک دوں گا جہاں سے یہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ دنیا ختم ہو جائے گی مگر یہ آپ کے محل میں پھر نہ آئے گا۔ ناگ تو بے چین ہو گیا کہ یہ جوتشی کامبخت اسے کس جگہ پھینکنے والا ہے۔ راجہ نے پوچھا، تم اسے کہاں پھینکو گے؟ جوتشی بولا کہ دیوی اندرا کے پاتال میں۔ دیوی اندرا ہمارے آباء و اجداد کی دیوی ہے۔ آج سے 6000 برس پہلے ہمارے آریہ بزرگ جب ہندوستان آئے تھے تو سوریہ اور اگنی کے ساتھ دیوی اندرا کو بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ دیوی اندرا پاتال کے پانیوں اور بارشوں کی دیوی ہے۔ میں آپ کے دشمن کو دیوی اندرا کے پاتال میں پھینک دوں گا جہاں سے یہ رہتی دنیا تک باہر نہیں نکل سکے گا۔ راجہ تو بڑا خوش ہوا اور بولا، تو جلدی کرو نا، میرے دشمن کو ہمیشہ کے لیے میرے راستے سے ہٹا دو، میں تمہارا منہ موتیوں سے بھر دوں گا۔ جوتشی نے دونوں ہاتھ پھیلا کر دیوی اندرا کی تعریف کے بھجن گانا شروع کر دیے۔ جوں جوں بھجن گانے کی آواز بلند ہو رہی تھی، ناگ کو اپنے جسم میں سردی لگتی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے برف میں بند کر رہا ہے، پھر وہ برف کی طرح سے ٹھنڈا ہو گیا۔ ناگ اب اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا جسم پتھر کی طرح سے سخت اور برف کی طرح سے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ جوتشی نے بھجن گانا بند کر دیا اور ناگ کو دم سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ ناگ پتھر کی طرح سے سخت ہو چکا تھا۔ جوتشی برابر منتر پڑھے جا رہا تھا۔ منتر پڑھتے پڑھتے وہ دیوی اندرا کی مورتی کے سامنے آ گیا۔ راجہ پھیلی ہوئی آنکھوں سے
یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جوتشی نے بلند آواز میں کہا، دیوی اندرا، تو ہماری رکھوالی کرنے والی ہے۔ یہ سانپ راجا کا دشمن ہے، اسے اپنے پتال کی دنیا میں لے جا اور پھر کبھی اسے ادھر نہ آنے دینا۔ یہ کہہ کر جوتشی نے پتھر بنے ناگ کو دیوی اندرا کے بت کے منہ میں ڈال دیا۔ ناگ کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ دیوی اندرا کے منہ میں گرتے ہی پھسل کر نیچے ہی نیچے چلا گیا۔ اس کے چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں، کبھی بجلی کڑکتی، کبھی بادل گرجتے، کبھی تیز سیٹی کی آواز گونج جاتی، پھر جیسے ہزاروں جنگلی جانوروں کے شور مچانے کی آوازیں آنے لگی۔ آہستہ آہستہ ساری آوازیں غائب ہو گئیں۔ ناگ پھسلتا ہوا گپ اندھیرے میں آگے ہی گر گیا پانی میں۔ پانی نیم گرم تھا۔ ناگ کو اپنا جسم زندہ ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اپنے جسم کو چیک کر سکتا تھا، گھما پھرا سکتا تھا۔ ناگ پانی کے اندر تیرنے لگا۔ وہ تیزی سے تیرتا ہوا پانی کی سطح پر آ گیا۔ اس کے چاروں طرف اندھیرا تھا۔ ایسی تاریکی ناگ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دیوی اندرا کے پاتال میں آ گیا۔ ناگ کو اس بات کی بڑی تشویش تھی کہ جوتشی کے کہنے کے مطابق وہ دیوی اندرا کے پاتال میں آ گیا ہے اور یہاں سے کبھی باہر اپنی دنیا میں نہیں جا سکے گا۔ تو کیا اب وہ کبھی امبر، ماریا کیٹی اور تھیو سانگ سے ملاقات نہ کر سکے گا؟ ناگ یہ سوچ کر ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے مایوسی کے خیالات کو پھڑے پھینک دیا اور اس خیال سے دل کو طاقت دی کہ دیوی اندرا ایک مورتی ہے، خدا ان مورتیوں سے بہت بڑا ہے۔ اگر خدا چاہے گا تو وہ اس پاتال سے بھی اسے نکال دے گا۔ ناگ تیرتا ہوا کنارے پر آ گیا۔ اب اسے اندھیرے میں تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگا تھا۔ اس نے دھندلی نظروں سے دیکھا کہ وہ ایک تالاب کے کنارے بنی ہوئی زنگ آلود سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ اس قسم کی سیڑھیاں ہزاروں سال پہلے بنے ہوئے تالابوں کے کنارے ہوا کرتی تھیں۔ ناگ سیڑھیاں چڑھ کر باہر زمین پر آیا تو اسے دور ایک جگہ جلتی ہوئی آگ نظر آئی۔ ناگ نے اس طرف رینگنا شروع کر دیا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی شکل بدل سکتا ہے کہ نہیں۔ ناگ نے ایک جگہ رک کر پھنکار ماری اور اسے یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ وہ سانپ سے عقاب کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس کی طاقت واپس آ گئی تھی۔ ناگ عقاب بن کر اوپر کو اٹھا اور درختوں کے اوپر اندھیری رات میں اڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں اسے آگ نظر آ رہی تھی۔ ناگ نے دیکھا کہ آگ جنگل میں ایک کھلی جگہ پر الاؤ کی شکل میں جل رہی ہے۔ اس الاؤ کے آس پاس تکونی شکل کے گھاس پھوس کی چھت والے بڑے بڑے جھونپڑے بنے ہوئے ہیں۔ جھونپڑیوں کے پیچھے درختوں تلے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف چند ایک بکریاں بھی بیٹھی جگالی کر رہی ہیں۔ ناگ درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں جھونپڑے سے کسی عورت کی آواز بلند ہوئی۔ یہ آواز کسی دردناک چیخ سے ملتی جلتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی اس عورت کو پیٹ رہا ہے۔ پھر عورت کے کڑہنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ ناگ نے سوچا کہ اس جھونپڑے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ نیچے اترنے ہی لگا تھا کہ اس جھونپڑے میں سے ایک لمبا ترنگا سا آدمی باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ہنٹر تھا۔ اس کا رنگ کالا نہیں تھا۔ اس کا لباس بھی جنگلی آدمیوں جیسا نہیں تھا جیسا کہ ہندوستان کے جنگلوں میں لوگ پہنا کرتے تھے۔ اس لمبے ترنگے آدمی کے بال گردن تک تھے۔ اس نے چمڑے کی جیکٹ قسم کی ایک کوٹی پہن رکھی تھی۔ یہ آدمی جھومتا جھومتا دوسرے جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ ناگ نے درخت پر ہی سانپ کی شکل بدلی اور رینگ کر درخت کے نیچے آ گیا۔ ابھی وہ درخت کے پاس ہی تھا کہ جھونپڑی میں وہی لمبا ترنگا آدمی پھر سے نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک موٹی تونت والا آدمی بھی تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک تھالی تھی۔ تھالی میں کچھ جنگلی پھل تھے۔ وہ آگ کے الاؤ کے سامنے کھڑے ہو کر اشلوک پڑھنے لگے۔ یہ اشلوک سنسکرت کے تھے۔ ناگ کو یاد آ گیا کہ یہ اشلوک قدیم آریہ قوم کے ویدوں یعنی کہ آگ وید میں لکھے ہوئے تھے۔ ناگ کو ایک دم خیال آیا کہ جوتشی نے کہا تھا کہ یہ سانپ آج سے 5000 پیچھے کے زمانے میں چلا جائے گا۔ تو کیا میں آریاؤں کے زمانے میں آ گیا ہوں؟ ناگ نے دل میں کہا۔ آریہ قوم جب آج سے ہزاروں سال پہلے
وسط ایشیا کے میدانوں سے نیچے اتری تھی تو سب سے پہلے پنجاب کے دریاؤں کی سرزمین پر آ کر آباد ہوئی تھی۔ اسی زمانے میں پنجاب کے علاقے میں دروڑ قوم رہا کرتی تھی اور دروڑ راجہ حکومت کرتے تھے۔ آریہ جنگجو، سخت جان اور اونچے لمبر اور کھلے رنگ کے بہادر لوگ تھے۔ یہ ظالم اور وحشی لوگ تھے۔ انہوں نے پنجاب میں آتے ہی دروڑ قوم کے راجاؤں کو شکست دی اور دروڑ لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ دروڑ قوم کے بچے کچے لوگ بھاگ کر جنوبی ہندوستان کی طرف چلے گئے اور پنجاب پر آریہ قوم نے قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی بستیاں آباد کر لیں۔ آریہ قوم کی ہر بستی اور شہر کا اگرچہ ایک الگ راجہ ہوتا تھا مگر ان کا آپس میں بڑا اتحاد تھا۔ انہوں نے اس زمانے کے ہڑپا اور موہنجو داڑو میں آباد لوگوں کو بھی شکست دے کر ان کو جنوبی ہند کی طرف دھکیلا اور ان کے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ناگ شمالی پنجاب یعنی آج کے گجر خان اور جہلم کے علاقے میں آ گیا تھا، جہاں اس زمانے میں پانی کی جھیلیں، تالاب، جنگل اور سبزہ ہوا کرتا تھا، اور یہ آج سے 9000 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ ناگ اور امبر ماریہ اسی زمانے میں کبھی نہیں آئے تھے۔ ناگ سمجھ گیا کہ وہ آریہ قوم کے ابتدائی دور میں پہنچ گیا ہے۔ آریہ قوم اپنے ساتھ گھوڑے بھی لائے تھے اور یہ گھوڑے جھونپڑیوں کے پیچھے بندھے ہوئے ناگ نے دیکھ لیے تھے۔ آریہ قوم اگنی یعنی آگ، سوریہ یعنی سورج اور اندرا یعنی بارش کی دیوی کی پوجا کرتے تھے۔ یہ تینوں دیوتا وہ اپنے ساتھ ہندوستان میں لائے تھے۔ اس وقت بھی لمبا ترنگا آدمی موٹی تونت والے پجاری کے ساتھ آگ کے الاؤ کے پاس کھڑا اگنی کی پوجا کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے پھول آگ میں پھینک دیے، پھر آگ کے الاؤ کے آگے جھک گئے۔ اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اونچے لمبے آدمی نے اپنی چمڑے کی آستین میں سے ایک ہیرا نکال کر موٹی تونت والے پجاری کو دکھایا اور سنسکرت زبان میں کہا کہ یہ ہیرا مجھے اس قیدی لونڈی کی جیب سے ملا ہے۔ وہ کچھ بتاتی نہیں مگر مجھے یقین ہے کہ جہاں اس کا مکان تھا وہاں کوئی خزانہ دفن ہے۔ اگر تم اس سے پوچھ گچھ کر کر معلوم کر لو تو میں آدھا خزانہ تمہیں دے دوں گا۔ پجاری اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں کوشش کروں گا مگر ابھی نہیں، صبح ہو لینے دو۔ اونچا لمبا آدمی بولا، تم صبح اس عورت سے معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نے تو اسے بہت مارا پیٹا ہے مگر وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی۔ پجاری نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اس سے پیار محبت کے ساتھ پوچھوں گا، صبح ہو لینے دو۔ اس طرح سے باتیں کرتے یہ دونوں آریہ لوگ اپنی جھونپڑیوں میں چلے گئے۔ جنگل میں ایک بار پھر سے گہرا سناٹا چھا گیا۔ ناگ نے ان کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس قیدی عورت کو انہوں نے کسی دروڑ یا ہڑپا قبیلے عام میں قتل عام اور لوٹ مار کے بعد اغوا کیا ہے اور اب اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ قیدی عورتوں کو سردار اپنی لونڈیاں بنا کر رکھتے تھے اور ان کے ساتھ بڑا ظلم کرتے تھے۔ یہ عورت جو جھونپڑے میں قید تھی کوئی ایسی ہی عورت تھی۔ ناگ نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے دل میں کہا کہ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب کم از کم اس مظلوم عورت کو تو ان ظالموں سے نجات دلانی چاہیے۔ یہ سوچ کر ناگ رینگتا ہوا قیدی عورت کے جھونپڑے کی طرف بڑھا۔ یہ جھونپڑے آریاؤں کے جھونپڑے تھے اور بڑے اونچے اور مکروتی یعنی کہ تکونی چھتوں والے تھے۔ ان کے بانس کے دروازے بھی تھے۔ اس جھونپڑی کا بھی ایک بانس کا دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ ناگ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اچانک پیچھے سے دو آدمی نکل آئے۔ دونوں لمبے قد کے جوان آدمی تھے۔ انہوں نے بھی پوستینیں پہن رکھی تھیں اور ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے۔ وہ چال پھر کر جھونپڑے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ ناگ ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ جب وہ باتیں کرتے کچھ دور دوسری جھونپڑیوں کی طرف نکل گئے تو ناگ دوبارہ سے جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ اگرچہ جھونپڑے کا بانس کا مضبوط سا دروازہ بند تھا مگر ناگ ایک بانس کی درز میں سے جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ جھونپڑی میں فرش پر گھاس بچھی تھی۔ لکڑی کی تپائی پر ایک مدھم سا دیا روشن تھا۔
چراغ کی مدھم روشنی میں ناگ نے ایک سانولے رنگ والی لڑکی کو دیکھا کہ اس کا ایک پاؤں رسی کے ساتھ جھونپڑی کے درمیان والے بانس کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ لڑکی بڑی دبلی پتلی اور سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ اس کے جسم پر ایک ساڑی تھی جس کا ایک پلو اس نے اپنے سر پر ڈال رکھا تھا۔ ناگ جھونپڑی کے فرش پر بچھے گھاس میں چھپا اس مظلوم لڑکی کو تکتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس پر اپنا آپ کیسے ظاہر کرے، کہیں وہ ایک سانپ کو آدمی بنتے دیکھ کر ڈر کر چیخ نہ مارے۔ لیکن ناگ نے دیکھا کہ لڑکی کا تو سر گھٹنوں میں تھا، وہ ناگ کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ موقع بڑا غنیمت تھا۔ ناگ نے ہلکی سی پھنکار کے ساتھ ہی اپنے آپ کو انسان میں بدل لیا۔ انسان میں بدلتے ہی گھاس پر سرسراہٹ ہوئی تو مظلوم لڑکی نے ایک دم سے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کے سامنے ناگ گھاس پر بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ لڑکی کے منہ سے چیخ نکلتی، ناگ نے جلدی سے اچھل کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور سنسکرت میں کہا، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ بیچاری لڑکی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ناگ کو تکنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسا آریہ جوان جو سنسکرت بولتا ہے اسے بچائے گا، کیونکہ یہ لڑکی آریہ نہیں تھی بلکہ مونچو دورو کے ایک جاگیردار کی بیٹی تھی۔ ناگ نے اس کے منہ سے آہستہ آہستہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ لڑکی کی حیرت کسی حد تک دور ہوئی تو ناگ نے سرگوشی میں کہا، میں تمہیں یہاں سے نکال کر جہاں تم کہو گی لے جاؤں گا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ لڑکی نے اپنی مونچو داری زبان میں کہا، مگر تم سنسکرت بولتے ہو، تم آریہ ہو، میں مونچو دارو کی جاگیردار کی بیٹی ہوں، تم ہمارے دشمن ہو، تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ ناگ سب سمجھ گیا۔ اب وہ اس لڑکی کی مادری زبان یعنی کہ مونچو دورو میں بولے جانے والی زبان میں بولا، میں آریہ نہیں ہوں، صرف ان کی زبان جانتا ہوں۔ تم میرا رنگ نہیں دیکھ رہی؟ میں بھی تمہاری طرح سانولا ہوں، میں بھی مونچو دورو کے ایک قبیلے کا سردار ہوں۔ آریاؤں نے میرے قبیلے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر ڈالا اور مجھے قید میں ڈال کر لے آئے۔ میں ان کی قید سے فرار ہو کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ تم یہاں قید ہو۔ میں نے تمہیں بچانے کا فیصلہ کیا اور اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں موقع ملتے ہی یہاں سے نکال کر لے چلوں گا۔ لڑکی نے تعجب کے ساتھ کہا، مگر تم یہاں داخل کیسے ہوئے ہو؟ دروازہ تو باہر سے اب بھی بند ہے۔ ناگ ایک پل کے لیے کچھ گھبرا سا گیا، پھر فوراً ہی بولا، میں جھونپڑی کے ایک سوراخ میں سے اندر آیا ہوں، تم اس کی فکر نہ کرو، میں یہاں سے قریب ہی جنگل کے ایک غار میں چھپا ہوا ہوں، میں بہت جلد پھر آؤں گا اور تمہیں نکال کر لے چلوں گا۔ اچھا اب میں جاتا ہوں۔ ناگ کو خیال آیا کہ جھونپڑی میں تو کوئی سوراخ ہی نہیں ہے، وہ اس کے سامنے کیسے جائے گا؟ لڑکی بھی ناگ کی طرف ٹھٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ ناگ نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے کہا، سونالینی میرا نام ہے۔ ناگ نے کہا، سونالینی بہن، تم ایسا کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے منہ دوسری طرف کر لو، کیونکہ تمہیں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں کہاں سے جھونپڑی میں داخل ہوا تھا، یہ میرا ایک راز ہے۔ سونالینی کی تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال کہ ناگ کیا چاہتا ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے، اس پر مشکل پڑی ہوئی تھی اور اس نے اپنا منہ دوسری طرف کرنے سے پہلے پوچھا، مگر تمہارا نام کیا ہے؟ ناگ نے کہا کہ مجھے ناگ کہتے ہیں، اب منہ دوسری طرف کر لو۔ سونالینی نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ ناگ ایک سیکنڈ میں سانپ بن کر سوراخ میں سے باہر نکل گیا۔ سونالینی نے اپنا سر گھما کر دیکھا، ناگ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے یہی خیال کیا کہ جھونپڑی میں کوئی خفیہ سوراخ ہوگا جہاں سے اس کا ہمدرد، اس کا ہم قوم ناگ وہاں سے نکل گیا ہے۔ اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگ پڑی، اب شاید وہ زندہ اپنے باپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ ناگ جھونپڑی سے نکل کر آگ کے الاؤ کے قریب سے ہو کر درختوں کی طرف رینگنے لگا۔ وہی دونوں پہرے دار پھر سامنے آ گئے۔ آگ کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کالے سانپ کو گھاس میں جاتے دیکھا تو نیزوں سے اس پر حملہ کر دیا۔ اگر ناگ پھرتی سے کام نہ لیتا تو ان بدبختوں نے اس کا کام تمام کر ڈالنا تھا۔ ناگ بجلی کی طرح سے لہرا کر درخت کے تنے کے پیچھے ہو گیا اور وہاں سے عقاب کی شکل میں اڑ کر درختوں کے اوپر پہنچ گیا۔
پہرے داروں نے سانپ کی جگہ ایک عقاب کو پھڑ پھڑا کر اڑتے دیکھا تو دہشت زدہ سے ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، پھر ڈرتے ڈرتے پیچھے ہٹے اور جھونپڑی کی طرف چلے گئے۔ ناگ دور ایک پہاڑی ندی کے پاس آ کر رک گیا۔ یہاں اس نے دوبارہ سے انسان کی شکل بدلی اور اندھیرے میں دیکھا کہ اس کے ارد گرد دور دور تک چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے خاکے ابھرے ہوئے ہیں۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، کہیں کہیں کوئی جھونپڑی یا آگ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے آریاؤں کے کسی قبیلے کے جھونپڑے ہوں اور وہاں لوگ گہری نیند سو رہے ہوں۔ ناگ پہاڑی ندی کے ساتھ چلتا نیچے اتر گیا۔ ندی کے کنارے بڑے بڑے سے پتھر پھیلے تھے۔ ایک جگہ ندی ایک بہت بڑی چٹان کے کونے کو چھو کر گزرتی تھی۔ یہاں ایک گہرا غار تھا جس کے منہ پر جنگلی بیلیں لٹک رہی تھیں۔ ناگ بیلیں ہٹا کر غار کے اندر چلا گیا۔ یہ غار اندھیرے میں ویران پڑا تھا۔ ناگ نے سوچا کہ کسی طرح سے وہ سونا لینی کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو کچھ دیر کے لیے یہاں چھپا دے گا۔ یہ جگہ بڑی محفوظ تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ سونا لینی کو وحشی آریاؤں کے چنگل سے کیسے چھڑائے۔ اگر وہ ہاتھی یا شیر بن کر وہاں داخل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آریا ایک بہادر شکاری ہے، وہ اسے ضرور زخمی کر دیں گے۔ اسے کسی اور چال سے کام لینا چاہیے۔ ناگ کو یہ بڑی آسانی تھی کہ وہ دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح سے سنسکرت بھی بڑی روانی سے بول سکتا تھا، اور سنسکرت آریاؤں کی مادری زبان تھی۔ آریا چاہے کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سارے ایک ہی زبان یعنی کہ سنسکرت بولتے تھے، اور اس زمانے میں ان کی مقدس کتابیں یعنی کہ تینوں وید، راگ وید، سام وید اور یجر وید لکھے گئے تھے۔ ناگ سام وید کے اشلوک بھی بڑی آسانی سے پڑھ لیتا تھا۔ اسے کتنے ہی اشلوک زبانی یاد تھے، اور یہ بھی معلوم تھا اسے کہ قبیلے کا پجاری صوبہ سونا لینی سے ہیروں کے خفیہ خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے والا ہے، کیونکہ قبیلے کے سردار خان نے اسے اس کام پر لگایا ہوا تھا۔ ناگ کے ذہن میں ایک سکیم آئی۔ اس نے غار میں آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہی سانپ کی زبان میں اس علاقے کے سانپ کو آواز دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک سفید رنگ کا پدم سانپ وہاں آ گیا۔ اس نے آتے ہی ناگ کو بڑے ادب سے سلام کیا اور کہا، مقدس ناگ، آپ کا آنا مبارک ہو، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ناگ نے کہا، اگر یہاں کوئی خزانہ زمین کے اندر دفن ہے تو اس میں سے قیمتی موتیوں کے کچھ ہار لے کر میرے پاس واپس آ جاؤ۔ سفید سانپ نے کہا، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں مقدس ناگ۔ سفید سانپ چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس نے منہ میں ایک تھیلی تھام رکھی تھی۔ تھیلی اس نے ناگ کے قدموں میں ڈال دی اور کہا، مقدس ناگ دیوتا، یہاں صرف یہی کچھ خزانے دفن ہیں، وہ میں آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ ناگ نے تھیلی کھولی۔ اس میں بے حد قیمتی موتیوں کا 7 ہار تھے۔ ان ہاروں میں جواہرات بھی پروئے ہوئے تھے۔ ناگ نے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ سفید سانپ کے جانے کے بعد ناگ نے ایک خاص رنگ کی جڑی بوٹی کو توڑ کر اس کا رنگ اپنے ماتھے پر لگا لیا، سفید موتیوں کے ہار اپنے گلے میں ڈالے اور غار سے نکل کر آریہ سردار کہان کی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ صبح کی روشنی جنگل میں پھیل رہی تھی۔ آریہ سردار کی جھونپڑیوں کے آگے الاؤ کی آگ اسی طرح سے روشن تھی، مگر لوگ ابھی تک جھونپڑیوں میں سو رہے تھے۔ دور درختوں میں کچھ لوگ گھوڑوں کی مالش کر رہے تھے۔ کچھ لوگ تلواروں کو رگڑ کر تیز کر رہے تھے۔ ناگ سام وید کے مقدس اشلوک کی تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھتا سردار کہان کی جھونپڑی کے باہر آ کر آگ کے الاؤ کے سامنے اس طرح سے کھڑا ہو گیا کہ اگر خان باہر نکلے تو اس کی نظر سیدھی ناگ پر پڑے۔ اشلوک کی آوازیں سن کر سردار خان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جھونپڑی میں سے باہر نکل کر دیکھا کہ ایک سانولے رنگ کا نوجوان گلے میں بڑا ہی قیمتی چمکتے موتیوں کے ہار پہنے آگ کے الاؤ کے پاس کھڑا پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ سردار نے اس کے گلے میں موتیوں کے قیمتی ہار دیکھے تو اس کے تو منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ نوجوان کوئی سادھو یا پجاری لگتا ہے، مگر اس کے پاس اتنے قیمتی ہار کہاں سے آ گئے؟ وہ تیز تیز چلتا ناگ کے پاس آیا۔ ناگ نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور اشلوک پڑھتا رہا۔
سردار خان نے ذرا روبدار آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے ہو؟ ناگ نے بھی روبدار آواز میں جواب دیا، سردار خان تم دیکھ رہے ہو کہ میں اگنی کی پوجا کر رہا ہوں۔ میں سادھو پجاری ارگشی ہوں۔ جہاں آگ دیکھتا ہوں وید کے اشلوک پڑھ کر اس کی پوجا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ سردار خان نے قریب آ کر ناگ کے موتیوں کے ہار کو گوڑ کر دیکھا۔ اگر تم سادھو پجاری ہو تو یہ قیمتی ہار گلے میں کس لیے ڈال رکھے ہیں؟ پجاری تو دولت سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، تمہارے لیے یہ قیمتی موتی ہیں مگر ہمارے لیے یہ معمولی پتھر ہے۔ اس قسم کے موتی ہم جہاں چاہیں پیدا کر لیتے ہیں۔ دولت کا لالچی سردار خان ناگ سے خاصا متاثر ہو گیا۔ اس نے فوراً ادب سے کہا، مہاراج میری جھونپڑی میں آئیے، مجھے اپنی خدمت کا موقع دیجیے۔ ناگ تو یہی چاہتا تھا لیکن اوپر سے وہ انکار کرتا رہا۔ پھر اس کے ساتھ بڑی جھونپڑی میں داخل ہو کر قالین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ سردار خان نے ناگ کے آگے تازہ پھل اور مٹھائی رکھی۔ ناگ نے کہا، ہم کچھ نہیں کھایا کرتے مگر تم نے ہماری عزت کی ہے، ہم تم سے خوش ہوئے ہیں، ہم تمہیں تمہاری مشکل کا حل بتائیں گے۔ سردار خان نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ حیرت سے ناگ کو دیکھتا رہا۔ ناگ نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار خان تم بے شک مجھے کچھ نہ بتاؤ مگر ہم انسانوں کے دل کا حال جان لیتے ہیں۔ میں تمہارے دل کا بھی حال جان گیا ہوں۔ سنو، تم جس قیدی لڑکی سے اس کے خزانے کا راز معلوم کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں کبھی یہ راز نہیں بتائے گی۔ اب تو سردار خان دم بخود ہو کر رہ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سادھو تو واقعی بہت پہنچا ہوا ہے اور دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اس نے فوراً ناگ کے پاؤں چھوئے اور بولا، مہاراج مجھ پر کرپا کریں، کوئی ایسا جتن کریں کہ یہ عورت مجھے اپنے خزانے کا راز بتا دے، میں آپ کی ساری زندگی خدمت کروں گا۔ ناگ نے کہا، تم اپنے موٹے پجاری کو منع کر دو کہ وہ اس عورت سے ہرگز کوئی پوچھ گچھ نہ کرے۔ سردار خان بوکھلا گیا، مہاراج آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں موٹے پجاری کو قیدی عورت کے پاس آج بھیجنے والا تھا۔ ناگ نے ہنس کر کہا، تم ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کل تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے گا۔ سردار خان نے ناگ کے پاؤں پکڑ لیے، مہاراج آپ کو دیوتاؤں کی قسم ہے مجھے اس عورت کے خفیہ خزانے کا پتہ بتا دے، میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گا۔ ناگ نے غصے سے پاؤں جھٹک دیے۔ سردار خان ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا، خبردار، تم ہماری غلامی کرنے والے کون ہو؟ اس دنیا کے سارے چرند پرند ہماری غلامی کرتے ہیں۔ سردار خان تو ڈر گیا کہ کہیں سادھو پجاری ناراض ہو گیا تو قیمتی خزانہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ہاتھ باندھ کر بولا، معاف کر دے مہاراج، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا مگر مجھ کو خزانے کا پتہ بتا دیں۔ جب ناگ نے دیکھا کہ سردار خان پر اس کا اثر مکمل ہو چکا ہے تو بولا، سردار سنو، ہم اس لڑکی پر ایک منتر کا چیلا کریں گے، اس کے بعد یہ لڑکی اپنے آپ سب کچھ بتا دے گی، مگر یہ چیلا ہمیں جنگل میں ایک ویران جگہ پر کرنا ہوگا۔ ہم 3 دن چیلا کریں گے، اتنے میں وہاں سوائے میرے اور دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ قیدی لڑکی رسیوں میں جکڑ کر وہاں پہنچا دی جائے گی۔ سردار خان ہاتھ باندھے باندھے بولا، میں اب اس جنگل میں قیدی لڑکی کو پہنچا دیتا ہوں مہاراج، آپ حکم کریں۔ ناگ نے کہا، نہیں، آج رات جب چاند ڈوب جائے تو تم اس لڑکی کو جھونپڑی سے باہر لانا، اس کے دونوں ہاتھ رسیوں سے باندھ دینا، پھر میرے ساتھ لے کر جنگل کے کسی ویران مقام تک چلنا اور وہاں سے واپس آ جانا، میں اس پر چلا کرنا شروع کر دوں گا۔ تم دوسرے روز صبح کو میرے لیے اور لڑکی کے لیے ایک خاص قسم کا بھوجن یعنی جو کی روٹی اور ابلا ہوا بیگن لانا۔ اب میں جاتا ہوں، اور ہاں خبردار، اگر تم نے کسی سے اس بارے میں بات کی تو خزانہ بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ سردار فوراً بولا، مہاراج میں کسی سے بات نہیں کروں گا، مگر مہاراج آپ رات کو جائیں گے؟ ناگ نے کہا، ہم جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کر کر رہتے ہیں، ہم جا رہے ہیں، اب آدھی رات کے وقت تمہارے پاس آئیں گے، تم تیار رہنا۔ میں تیار رہوں گا مہاراج، سردار نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ ناگ اولکھ نرنجن کا نعرہ لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ سردار خان بے حد مسرور ہوا کہ اسے اتنا بڑا خزانہ ملنے والا ہے۔
ناگ کے گلے میں قیمتی موتیوں کے ساتھ ہار دیکھ کر اسے اور بھی یقین آ گیا تھا کہ یہ شخص تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ سادھو ہے اور اسے دولت کا لالچ نہیں ہے۔ سردار خان کے پاس تھوڑی دیر میں موٹا پجاری آ گیا اور بولا، سردار، میں قیدی عورت سے پوچھ گچھ کرنے جا رہا ہوں۔ سردار نے اسے ڈانٹ کر کہا، ہرگز نہیں، میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ میں اس قیدی عورت سے نرمی کا سلوک نہیں کروں گا۔ تم جاؤ، میں خود اس سے نمٹ لوں گا۔ موٹا پجاری نمستے کہہ کر چلا گیا۔ سردار اب بے تابی سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ خدا خدا کر کر سورج ڈوبا، شام ہوئی، پھر رات کی سیاہی جنگل میں پھیلنے لگی۔ سردار اپنی جھونپڑی میں چراغ روشن کر کر بیٹھ گیا۔ جب کافی رات گزر گئی تو اس نے جھونپڑی سے نکل کر دیکھا، آسمان پر چاند نہیں تھا، چاند غروب ہو چکا تھا۔ سردار بڑی خوشی خوشی قیدی لڑکی سونالینی کی جھونپڑی کی طرف آ گیا۔ سونالینی اداس منہ چھپائے سو رہی تھی۔ سردار نے اسے لات مار کر جگایا۔ سونالینی گھبرا کر جاگ پڑی۔ اپنے سامنے وحشی سردار کو دیکھ کر وہ سہم گئی۔ سردار خان نے قہقہہ لگا کر کہا، آج میں تمہیں جنگل کی سیر کروانے لے جا رہا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ سونالینی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، دیوتاؤں کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ سردار خان نے زور سے ٹھوکر ماری اور کہا، اب تو تمہارا باپ بھی خزانے کا راز بتا دے گا۔ اور قہقہہ لگاتے ہوئے اس نے سونالینی کے دونوں ہاتھ رسی سے اس کی پیٹھ پر باندھ دیے اور پاؤں کی رسی کھول کر کہا، یہاں میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں، پھر تمہیں میرے ساتھ جنگل میں چلنا ہوگا۔ سونالینی سہمی ہوئی بیٹھ گئی، سمجھ گئی کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے اور یہ وحشی ضرور جنگل میں لے جا کر اسے مار ڈالے گا۔ سردار خان جھونپڑی سے نکل گیا۔ ناگ سردار خان کی جھونپڑی میں بیٹھا تھا۔ اس نے ناگ کو بتایا کہ وہ سونالینی کو جنگل میں لے کر جا رہا ہے۔ ناگ نے کہا کہ لے جاؤ، میں ابھی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ سردار خان نے سونالینی کو گھوڑے پر بٹھایا اور جنگل میں ایک کھلی جگہ پر لے جا کر ایک درخت سے باندھ دیا اور کہا، اب تمہیں کچھ روز اسی جگہ رہنا ہوگا۔ سردار خان چلا گیا۔ تھوڑے فاصلے پر ناگ موجود تھا۔ ناگ نے سردار سے کہا، اب تم صبح تک اس طرف مت آنا، نہیں تو میرا چیلا ضائع ہو جائے گا اور سونالینی خزانے کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی۔ سردار خان بڑے ادب سے بولا، مہاراج، میں صبح ہونے سے پہلے اس طرف کا رخ نہیں کروں گا۔ شاباش، اب تم جاؤ۔ سردار خان گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ناگ درختوں سے نکل کر سونالینی کے سامنے آ گیا۔ ستاروں کی دھندلی روشنی میں سونالینی نے ناگ کو پہچان لیا۔ وہ جذبات سے بھری ہوئی آواز میں بولی، ناگ، تم؟ دیوتا تم پر مہربان ہو، میں تو سمجھی تھی کہ سردار مجھے یہاں جنگلی درندوں کے حوالے کر کر چلا گیا ہے۔ ناگ نے اسے تسلی دی اور کہا، یہ میری ایک چال تھی، اب ہمیں یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ میں نے 2 گھوڑوں کو ایک درخت کے نیچے کھڑا کر رکھا ہے۔ ناگ نے سونالینی کی رسی کھول دی۔ وہ دونوں اندھیرے درختوں کی طرف بڑھے، لیکن سردار خان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپا کھڑا تھا۔ اس کا شک درست نکلا، یہ سادھو مہاراج سونالینی کو بھگا کر لے جا رہا تھا۔ سردار خان نے تلوار کھینچ لی اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ وہ درختوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا ناگ اور سونالینی کی بے خبری میں انہیں ہلاک کر ڈالنا چاہتا تھا۔ ناگ اور سونالینی بے خبر اندھیرے میں جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے اب سامنے درختوں تلے نظر آنے لگے تھے۔ جوں ہی وہ گھوڑے کے قریب پہنچے، ناگ کو پیچھے آہٹ سنائی دی۔ اس نے بجلی کی طرح سے پلٹ کر دیکھا۔ سردار خان نے تلوار کا وار کر دیا۔ ناگ نے سونالینی کو دھکا دے کر پڑے گرا دیا اور خود بھی چھلانگ لگا کر جھاڑیوں پر گرا۔ سردار خان غضبناک ہو رہا تھا۔ اس نے تلوار کا دوسرا وار سونالینی پر کرنا چاہا، مگر اس دوران میں ناگ نے پیچھے سے سردار کے ٹانگوں سے پکڑ کر اسے نیچے گرا دیا۔ سردار نے تلوار کا وار ناگ پر کیا، مگر ناگ نے اس کی ٹانگوں سے نکل کر غائب ہو چکا تھا۔ سردار خان پھٹی پھٹی آنکھوں سے ناگ کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، لیکن ناگ تو زہریلے سانپ کی شکل میں اس کی پنڈلی کے نیچے جا کر اسے ڈس چکا تھا۔ سردار خان کی نظر سانپ پر پڑ گئی۔ اس نے تلوار اٹھائی کہ سانپ کے 2 ٹکڑے کر دے، مگر اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ اس کا بازو سن ہو گیا، پھر اس کا سارا جسم ہی سن ہو گیا۔ ناگ نے بڑی تیزی سے اثر کرنے والا زہر
اس کے جسم میں داخل کر دیا تھا۔ سونالینی پیچھے ہٹ کر وحشت زدہ سی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ناگ کہاں چلا گیا ہے۔ سردار خان اس کی آنکھوں کے سامنے اوندا ہو گیا۔ وہ ناگ سام کی شکل میں رینگ کر سونالینی سے دور چلا گیا، پھر وہاں سے انسانی شکل اختیار کر کر بھاگ کر آیا اور بولا، سونالینی تم ٹھیک تو ہو نا؟ سونالینی نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے ناگ؟ اگر یہ وحشی مجھ پر حملہ کر دیتا تو مجھے کون بچاتا؟ مگر نہ جانے اسے کیا ہو گیا کہ ہلتا نہیں ہے۔ ناگ نے جھک کر سردار خان کی لاش کو دیکھا۔ اس کا جسم پگھلنے لگا تھا۔ ناگ نے کہا کہ اسے کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ چلو یہاں سے نکل چلو، یہ مر گیا ہے۔ سونالینی نے دیوتاؤں کا شکر ادا کیا اور ناگ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر بولی، دیوتاؤں نے ہماری مدد کی ہے ناگ، انہوں نے سانپ کو ہماری مدد کے لیے بیچ دیا تھا۔ ناگ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولا، تمہارے دیوتاؤں نے اگر تمہاری مدد کرنی ہوتی تو جھونپڑی میں اس وقت مدد کرتے جب یہ وحشی سردار تمہیں ہنٹروں سے پیٹ رہا تھا۔ بہرحال تم یہی سمجھتی رہو۔ یہ کہہ کر ناگ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ سونالینی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ دونوں گھوڑے دھل کی چال چلتے گھنے جنگل کے درختوں میں سے گزرنے لگے۔ کچھ دیر بعد جنگل ختم ہوا تو سامنے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا اونچا نیچا سا ویران میدان پھیلا تھا، جو رات کی تاریکی میں بڑا بھیانک لگ رہا تھا۔ ناگ نے سونالینی سے پوچھا کہ وہ اپنے شہر کا راستہ جانتی ہے۔ سونالینی نے کہا کہ ہاں، یہاں سے شمال مغرب کی طرف ہمیں ایک رات کا سفر کرنا ہوگا۔ صبح ایک دریا ملے گا، وہ دریائے سندھ ہے اور ہم اس دریا کو پار کریں گے۔ یہ دریا پار کر کر ہم مونجو دورو کا شہر ہے۔ اس شہر کے کونے پر میرے باپ کی حویلی ہے۔ دیوتا جانے میرا باپ کہاں ہوگا۔ آریاؤں کے حملے سے وہ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ سارا شہر ویران ہو گیا تھا۔ سونالینی کو لے کر ناگ مونجو دورو کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب ہم امبر کیٹی کی طرف آتے ہیں۔ امبر اور کیٹی بھی اسی علاقے میں مگر کافی پیچھے ایک بیابان میں سفر کر رہے تھے۔ وہ بھی ناگ اور ماریا کی تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے کئی دریا اور پہاڑی میدان عبور کیے تو ایک روز شمالی ہندوستان کے ایک دریا کو پار کرنے کے بعد دن کی روشنی میں انہیں دور ایک شہر کے آثار دکھائی دیے۔ کیٹی نے کہا، امبر بھائی، یہ کوئی قدیم شہر ہے۔ اس کی دیوار گول ہے اور اوپر جگہ جگہ چوکیدار کے لیے برج بنے ہیں۔ ہاں، امبر نے کہا، یہ کسی ہندو راجا کا شہر لگتا ہے، کیونکہ مجھے ایک مندر کے عکس بھی نظر آ رہے ہیں۔ کیٹی نے کہا، ہمیں اس شہر میں ناگ اور ماریا کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ سے ہمیں ان کا سراغ مل جائے۔ وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ اگرچہ ہزاروں سال پرانا شہر تھا مگر آباد تھا اور گلی کوچوں اور سڑکوں کے فرش پختہ اینٹوں کے بنے تھے۔ لوگ گھوڑوں، پالکیوں اور ہاتھیوں پر آ جا رہے تھے۔ دکانیں کھلی تھیں، سامان بک رہا تھا۔ عورتیں پرانے زمانے کی ساڑیوں میں ملبوس تھیں۔ انہوں نے ماتھوں پر تلک لگا رکھے تھے۔ کیٹی اور امبر کا لباس اس زمانے کا لباس نہیں تھا۔ لوگ انہیں حیرت سے تک رہے تھے۔ کیٹی نے کہا، یہاں کسی سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کون سا شہر ہے۔ امبر نے کہا، اچھا۔ امبر نے ایک دکاندار سے کہا، بھائی، ہم سیاح ہیں اور ملک مصر سے آئے ہیں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس شہر کا کیا نام ہے؟ دکاندار نے کہا کہ یہ راجہ وکرم کا پاٹلی پتر شہر ہے۔ یہی وہ شہر تھا جس کے شاہی محل کے پچھواڑے کے اندھے کنویں میں ماریا بند تھی اور شاہی جوتشی کی وجہ سے راجہ وکرم اپنے دشمن سے بظاہر نجات پا چکا تھا۔ راجہ کی بیٹی راجکماری پشپا تھی اور اسی محل میں کیسری رہتی تھی جس نے دھوکے سے ماریا کو کنویں میں گرا دیا تھا۔ دکاندار سے امبر اور کیٹی نے شہر کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر شہر کی سیر کرنے لگے۔ کسی جگہ سے بھی انہیں ناگ اور ماریا کی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ شہر میں کافی گھوم چکے تو کیٹی نے کہا، امبر، یہاں ناگ اور ماریا نہیں ہیں، ہمیں شہر سے آگے چلنا ہوگا۔ امبر بولا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ گھوڑے بدل لینے چاہیے۔
یہ بہت نڈال ہو رہے ہیں، انہیں فروخت کر کر تازہ دم گھوڑے خرید لینے چاہیے۔ وہ ایک منڈی میں پہنچے جہاں ایک ہندو سوداگر گھوڑے فروخت کرتا تھا۔ امبر نے اپنے گھوڑے دکھا کر کہا کہ ان کے بدلے ہمیں تازہ دم گھوڑے دے دو، جتنی رقم تمہیں درکار ہے ہم ادا کر دیں گے۔ مگر دکاندار نے جتنی رقم بتائی اتنی امبر کے پاس نہیں تھی۔ امبر نے کہا کہ بھائی اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ دکاندار نے بڑی بیزاری سے کہا تو پھر چلتے پھرتے نظر آؤ، میں تمہارے مڑیل گھوڑے نہیں خرید سکتا۔ کیٹی نے امبر سے کہا اب کیا کیا جائے، میرا خیال ہے انہیں گھوڑوں پر سفر جاری رکھتے ہیں۔ امبر بولا یہ راستے میں جواب دے جائیں گے۔ کیٹی تو پھر کیا کریں؟ کیٹی نے سوالیہ انداز میں کہا۔ امبر نے کہا میرا خیال ہے میں یہاں جڑی بوٹیوں کی تجارت کرتا ہوں، جنگل میں یہاں جڑی بوٹیاں بہت ہیں، وہ توڑ کر یہاں بیچتا ہوں، پھر پیسے جمع کر کر نئے گھوڑے خرید لیں گے۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک آدمی نے گھوڑے کے سوداگر سے آ کر کہا مہاراج کیسری بیٹی کی حالت بہت خراب ہے، اپنے حکیم جی کو میرے ساتھ کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سوداگر نے ڈانٹ کر کہا میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، تمہاری بیٹی کیسری راجکماری کی خاص لونڈی ہے، وہ اس کا علاج کیوں نہیں کرواتی؟ وہ آدمی ہاتھ جوڑ کر بولا مہاراج سب علاج کروا کر دیکھ لیے ہیں، شاہی حکیم اور شاہی وید کی دعاؤں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا کوئی حکیم دوست ہے، وہ میری بچی کا علاج کر سکتا ہے۔ سوداگر جھڑک کر بولا ہاں ہے، مگر وہ گیا ہوا ہے، وہ مہینوں کے بعد آئے گا۔ وہ آدمی مایوس ہو کر جانے لگا تو امبر نے اس کے پاس جا کر کہا بھائی صاحب آپ کی بیٹی کو کیا تکلیف ہے؟ وہ آدمی امبر کو تکنے لگا، پھر آہ بھر کر بولا بیٹے تم کو کیا بتاؤں، میری نوجوان بیٹی کیسری اچھی بھلی تھی، کچھ دنوں سے ایسی بیمار ہوئی ہے کہ بستر پر پڑ گئی ہے، اب وہ 2 روز سے بے ہوش ہے، شاہی وید جی نے بھی علاج کیا پر میری بچی کو ہوش نہیں آیا۔ کیٹی نے کہا بابا تم گھبراؤ مت، چلو میرے بھائی امبر کو چل کر اپنی بیٹی دکھاؤ، ہم تمہاری بچی کو ٹھیک کر دیں گے۔ امبر بولا ہاں بابا مجھے اپنی بیٹی کیسری کے پاس لے چلو، میں جڑی بوٹیوں سے علاج کر لیتا ہوں۔ بوڑھا خوش بھی ہوا مگر مایوس بہت زیادہ تھا، سر ہلا کر بولا بھگوان تمہارا بھلا کرے، چلو میرے ساتھ۔ بوڑھا امبر اور کیٹی کو شہر پاٹلی پتر کے ایک مکان میں لے آیا، جہاں امبر نے دیکھا کہ ایک سانولے رنگ کی لڑکی بستر پر بے ہوش پڑی تھی، اس کے ماتھے پر تلک لگا تھا۔ امبر نے اس کی نبض دیکھی اور کہا بابا فکر مت کرو، تمہاری بچی ابھی ہوش میں آ جائے گی۔ بوڑھا خوش ہو کر بولا بھگوان تیرا بھلا کرے، میری زندگی کا سہارا یہی ایک بچی ہے۔ کیٹی نے پوچھا کیا تمہاری بچی کیسری شاہی محل میں کنیز ہے؟ ہاں بیٹا، میری بچی کیسری راجکماری پشپا کی خاص کنیز ہے، راجکماری نے بھی اس کا بہت علاج کروایا مگر وہ کسی طرح سے میری بچی کو صحت یاب نہیں کر پائی، ہم تو سب نا امید ہو چکے تھے۔ امبر نے کہا انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، تم ایسا کرو کہ گھر میں اگر کافور اور پان اور زعفران ہو تو وہ لے کر آؤ۔ بوڑھا جلدی سے یہ تینوں چیزیں لے آیا۔ امبر نے انہیں پتھر کی سیل پر گھس کر ایک دوائی تیار کی اور بے ہوش کیسری کے ماتھے پر لگا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی کیسری نے آنکھیں کھول دی۔ بوڑھا تو خوشی سے نہال ہو گیا، میری بچی تمہیں ہوش آ گیا، بھگوان تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کیسری نے آنکھیں کھول کر امبر اور کیٹی کو دیکھا، پھر اپنے باپ سے پوچھا پتا جی میں مر رہی ہوں۔ بوڑھے نے روتے ہوئے کہا بیٹی ایسا نہ کہو، تم تو ٹھیک ہو گئی ہو، دیکھو اس وید جی کی دوائی سے تمہیں ہوش آ گیا ہے۔ کیسری نے چیخ مار کر کہا پشپا راجکماری کو باہر نکالو، اس کی روح مجھے مارنے کے لیے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر کیسری پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ بوڑھا روتے روتے اس کے پلنگ کے پاس بیٹھ گیا۔ امبر اور کیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ امبر نے کہا کہ پشپا راجکماری کون ہے بابا؟ بوڑھا بولا پشپا راجا کی بیٹی ہے مگر وہ تو زندہ ہے، پھر اس کی روح میری بیٹی کو آ کر کیسے ڈرا سکتی ہے؟ کیٹی نے کہا یہ تو ایک مما لگتا ہے امبر۔ امبر سوچنے لگا پھر بولا بابا کیا تمہاری بیٹی نے راجکماری کے خلاف کوئی سازش بھی کی تھی؟ کبھی نہیں بیٹا، بوڑھا بولا، میری بچی تو راجکماری سے بہت پیار کرتی ہے۔ امبر نے کیٹی سے کہا
کیسری پر راجکماری کا کوئی اثر پڑ گیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کروانا ہوگا کہ کیسری سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی کہ راجکماری کا خوف اس کے دل پر بیٹھ گیا ہے۔ کیٹی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کیسری اپنے باپ کے سامنے یہ بیان نہ کرے۔ امبر نے بوڑھے سے کہا، بابا تم کچھ دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ کیٹی، میرا خیال ہے کہ تم بھی دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں تنہائی میں کیسری سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ راجکماری کے خلاف اس نے کیا حرکت کی تھی۔ بوڑھا اور کیٹی دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ جب امبر اور کیسری اکیلے رہ گئے تو امبر نے ایک بار پھر سے کافور اور زعفران کیسری کو سنگھایا۔ کیسری نے آنکھیں کھول دی، اسے ہوش آ گیا۔ امبر نے جلدی سے کہا، میری بہن کیسری، مجھے اپنا بھائی سمجھو اور صاف صاف بتا دو کہ تم نے راجکماری کے خلاف ایسا کون سا گناہ کیا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں اچھا کر دوں گا۔ کیسری نے آنکھیں کھول کر کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ کمرے میں اس کا باپ نہیں ہے تو اس نے بڑی کمزور آواز میں امبر سے کہا، میں نے اسے اندھے کنویں میں گرا دیا، وہ مر گئی، اس کی روح مجھے مارنے آتی ہے۔ امبر نے پوچھا، وہ کون تھی؟ وہ پشپا تھی، کیسری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ امبر نے کہا، مگر راجکماری پشپا تو زندہ ہے۔ کیسری بڑبڑائی، وہ نقلی راجکماری تھی۔ راجا نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اسے کنویں میں گرا دوں۔ میں انکار نہ کر سکی، میں نے نقلی پشپا کو مار ڈالا۔ وہ اصلی پشپا کا بھیس بدل کر آئی تھی۔ ہائے، وہ آ رہی ہے، اس کی روح میری طرف بڑھ رہی ہے۔ امبر نے پوچھا، وہ کنواں کہاں ہے؟ کیسری نے رک رک کر امبر کو بتایا کہ اندھا کنواں شاہی محل کے باغ میں جنوب کی طرف ہے۔ راجا نے اسے بند کروا دیا ہے، اس میں پشپا کی لاش ہے، وہ مر گئی ہے، اس کی روح مجھے مارنے آ رہی ہے۔ اور کیسری چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر کیٹی اور بابا بھی وہاں آ گئے۔ امبر نے کیسری کے والد کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بابا تم فکر مت کرو، تمہاری بیٹی اچھی ہو جائے گی۔ مجھے اس کے علاج کے لیے شاہی محل کے باغ میں جانا ہوگا۔ اداس باپ نے کہا، بیٹا تم شاہی محل میں کیسے جاؤ گے؟ وہاں تو سخت پہرا ہے، کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ امبر نے کہا، بابا تم اس بات کو اپنے تک ہی رکھنا، کسی سے ذکر مت کرنا، ہم شاہی محل کے باغ میں کسی نہ کسی طرح سے داخل ہو جائیں گے۔ پھر امبر نے کیٹی کو باہر لے جا کر سارا کچھ بتا دیا اور کہا کہ اس لڑکی کیسری کے ہاتھوں کسی نقلی پشپا راجکماری کا خون ہو گیا ہے، اب اس کا ضمیر اسے پریشان کر رہا ہے۔ اگرچہ اس نے یہ سب کچھ راجا کے حکم سے کیا تھا، مگر انسان کا ضمیر انسان کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ کیٹی نے کہا، تم کیا کرنا چاہتے ہو اب؟ امبر بولا، میں چاہتا ہوں کہ شاہی باغ کے اندھیرے کنویں تک پہنچوں اور معلوم کروں کہ کیا واقعی اندھا کنواں بند کر دیا گیا ہے۔ پھر میں اصلی راجکماری پشپا سے ملاقات کر اسے ساری بات سمجھاؤں اور کہوں کہ وہ کیسری سے آ کر یہ کہہ دے کہ میں ہی وہی اصلی اور نقلی پشپا ہوں اور مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی۔ کیٹی بولی، تمہیں راجکماری تک کون جانے دے گا؟ امبر نے کہا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، شاہی محل کے باغ میں پہنچنے کے بعد راجکماری سے ملنا کوئی دشوار تھوڑی ہوگا۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ امبر نے بوڑھے باپ کو حوصلہ دیا اور کہا، بابا تم اپنی بچی کے پاس ہی رہنا، ہم اس کے علاج کے لیے شاہی محل کے اندھے کنویں پر جا رہے ہیں، میں بہت جلد واپس آؤں گا، پھر تمہاری بچی اچھی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر امبر اور کیٹی کیسری کے گھر سے دور آ گئے۔ سارا دن انہوں نے شہر کی ایک سرائے میں ہی گزارا۔ جب رات کا اندھیرا پھیلا تو امبر اور کیٹی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ شاہی محل کی عقبی دیوار کی طرف آ گئے۔ امبر نے دیوار پر کمند پھینکی، پہلے خود دیوار پر چڑھا، پھر کیٹی کو اوپر چڑھا لیا۔ یہاں اونچے اونچے درختوں کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں، اندھیرے میں انہیں کسی نے نہ دیکھا۔ درختوں سے وہ باغ میں اتر گئے۔ شاہی باغ کا یہ پچھواڑا بالکل ویران ویران تھا۔ دور ایک بڑا دری کا دھندلا سا خاکہ نظر آ رہا تھا۔ امبر نے کہا، کیسری کے بیان کے مطابق اندھا کنواں اسی بڑا دری کے پاس ہے۔ وہ بڑا دری کی طرف چلنے لگے۔ بڑا دری کے آس پاس جھاڑیاں اگی تھیں۔ ایک جگہ امبر کو زمین اونچی نظر آئی، وہ قریب آ گئے۔ یہی تو وہ اندھا کنواں تھا جس کے اندر ماریا جسمانی حالت میں بند تھی، مگر اس کی خوشبو باہر نہیں آ رہی تھی۔ امبر جھک کر کنویں کی بند چھت کو ٹٹولنے لگا۔ یہی اندھا کنواں ہے کیٹی؟ کیٹی بھی غور سے دیکھنے لگی۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ کنواں تھا جس کو اوپر سے چھت ڈال کر بند کر دیا گیا تھا۔ امبر نے کہا، اب ہمیں راجکماری پشپا سے ملاقات کرنا ہوگی۔ میرا خیال ہے اس وقت ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ کل میں محل میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ کیٹی اور امبر اندھے کنویں سے شاہی باغ کی دیوار کی طرف بڑھے۔
انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ جس اندھے کنویں کو وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کے اندر ماریا بند ہے۔ اس وقت ماریا کنویں کے اندر گھاس پھوس پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اوپر کیٹی اور امبر چلے گئے ہیں آ کے۔ امبر اور کیٹی اندھیرے میں باغ کی دیوار کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں ان کی کمند کی رسی اس طرح سے لٹک رہی تھی۔ امبر آگے تھا کہ کیٹی نے چلا کر کہا، امبر! امبر نے پلٹ کر دیکھا، 4 تلوار برادر شاہی سپاہیوں نے کیٹی کو دبوچ رکھا تھا۔ 2 سپاہی امبر کی طرف بڑھے اور پھر اسے بھی دبوچ لیا۔ تمہیں شاہی محل میں کودنے کی جرت کیسے ہوئی؟ دوسرا سپاہی بولا، انہیں سیناپتی کے پاس لے چلو، یہ ضرور ہمارے راجا کا خون کرنے آئے ہوں گے۔ امبر نے سوچا کہ چلو اسی بہانے راجکماری سے ملنے کا کوئی ذریعہ نکل آئے گا۔ اس نے اپنی خاص خفیہ زبان میں کیٹی سے کہا کہ وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ کیٹی سمجھ گئی کہ امبر کا مطلب کیا ہے۔ سپاہی ان دونوں کو پکڑ کر شاہی محل کے بڑے سے دروازے کے قریب بنی ہوئی ایک کوٹری میں لے گئے، جہاں سیناپتی کو بلا لیا گیا۔ سیناپتی ایک خونخوار شکل والا ظالم شخص لگتا تھا۔ سیناپتی ہندی زبان میں فوج کے کمانڈر کو کہتے ہیں۔ سپاہی نے اسے بتایا کہ یہ دونوں شاہی محل کی دیوار کو پھاند کر شاہی باغ میں آ گئے تھے۔ سیناپتی نے امبر اور کیٹی کو خونخوار آنکھوں سے گھور کر دیکھا اور گرج کر کہا، تمہیں راجا کا خون کرنے کس نے بھیجا تھا؟ امبر نے بڑی نرمی سے کہا، سیناپتی جی، ہم کسی کا خون کرنے نہیں آئے تھے۔ تو پھر شاہی محل کی دیوار کیوں پھاندی تم نے؟ سیناپتی چلایا۔ کیٹی نے کہا کہ ہم باغ کی سیر کرنے کے لیے آئے تھے بس۔ سیناپتی نے ایک ہیکا لگایا اور بولا، اب تمہیں موت کی دنیا کی سیر کرنا ہوگی۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو قید خانے میں بند کر دو، صبح ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کیٹی نے امبر کی طرف دیکھ کر اپنی خفیہ زبان میں کہا، امبر، تم تو نہیں مرو گے، مگر میری گردن لمبی ہو سکتی ہے۔ سیناپتی نے غصے میں ڈانٹا، تم لوگ کس زبان میں بات کر رہے ہو؟ خبردار اگر کوئی لفظ منہ سے نکالا، لے جاؤ ان دونوں کو۔ سپاہی امبر اور کیٹی کو لے کر چلے گئے اور اندھیرے قید خانے میں لے جا کر بند کر دیا۔ کیٹی نے کہا کہ اب تم کیا سوچ رہے ہو امبر؟ امبر نے گہرا سانس بھر کر مسکراتے ہوئے کہا، پھانسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیٹی سٹ پٹا کر بولی، اوہو، تم مجھے تنگ کرنا چاہتے ہو؟ ذرا سوچو، اگر انہوں نے پہلے مجھے لٹکا دیا تو کیا ہوگا؟ امبر نے بڑی نرمی سے کہا، فکر نہ کرو، میں ایسا نہیں کرنے دوں گا انہیں۔ کیٹی نے چلا کر کہا تھا، لیکن تم اب کچھ کیوں نہیں کرتے؟ امبر بولا، اچھا بابا، صبح تو ہو لینے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی صبح ہوئی تھی کہ سیناپتی کے حکم سے امبر اور کیٹی کو قید خانے سے نکال کر قید خانے کے پیچھے سین میں لایا گیا۔ یہاں ایک درخت کے ساتھ رسا لٹک رہا تھا۔ کیٹی نے گھبرا کر کہا، امبر، خدا کے لیے کچھ کرو، اب کیوں خاموش ہو؟ مجھے کچھ ہو گیا تو پھر کچھ کرو گے؟ امبر نے سیناپتی کی طرف دیکھا اور باوقار آواز میں کہا، سیناپتی، تم میرا اور اپنا وقت برباد کر رہے ہو، تمہاری پھانسی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سیناپتی کو غصہ آ گیا، آج تک کسی نے اس سے اس طرح سے گستاخانہ انداز میں بات نہیں کی تھی۔ اس نے امبر کے منہ پر ایک زور سے تماچا مار دیا۔ اس بات کو امبر نے کبھی برداشت نہیں کیا تھا۔ امبر نے سیناپتی کو گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ یہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ سیناپتی 4 کلابازیاں کھاتا دیوار کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ دوسرے سپاہیوں نے تلواریں کھینچ لیں اور امبر پر حملہ کر دیا۔ کیٹی مسکرا رہی تھی، وہ یہی چاہتی تھی کہ امبر اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ امبر کے جسم سے سپاہیوں کی تلواریں ٹکرا ٹکرا کر ٹوٹ گئیں۔ سپاہی ڈر کر پتھر کی طرح سے بت بنے امبر کو تکنے لگے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ امبر کے جسم پر سوائے سوتی کپڑے کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ حیرت انگیز منظر سیناپتی بھی دیکھ رہا تھا۔ امبر نے اس عرصے میں ایک سپاہی کو اٹھا کر اوپر کو زور سے اچھالا۔ سپاہی ایک چیخ کے ساتھ قید خانے کی 2 منزلہ دیوار سے بھی اوپر اچھل گیا، پھر پکے صحن پر ایسا گرا کہ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ یہ طاقت کسی دیوتا میں ہی ہو سکتی تھی۔ سیناپتی تو ششدر ہو کر رہ گیا۔ امبر نے اسے گردن سے کھینچ کر اوپر اٹھایا اور پھر جھنجھوڑ کر کہا، میں نے تمہیں جان سے نہیں مارا، اس لیے کہ میں یوں ہی کسی کی جان نہیں لینا چاہتا، مگر میں تمہیں سبق ضرور سکھانا چاہتا ہوں۔ اب بولو، کیا تمہیں یقین آ گیا کہ تمہاری ساری فوج بھی مل کر مجھ پر حملہ کر دے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ سیناپتی نے بڑے ادب سے کہا، مہاراج، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ آسمانی دیوتا ہیں۔ کیٹی بھی امبر کے قریب آ گئی۔ سیناپتی کی طرف امبر گھور کر دیکھ رہا تھا۔
اب میرا ایک کام کرو، میرے ساتھ ادھر آؤ۔ امبر سیناپتی کو ایک طرف لے گیا اور اس سے کہا، میں اس محل میں راجکماری پشپا سے ملنے آیا تھا، تم مجھے راجکماری سے ملا دو، مجھے اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ سیناپتی بولا کہ میرے ساتھ آئیے مہاراج، میں ابھی آپ کی ملاقات راجکماری سے کروا دیتا ہوں۔ سیناپتی نے امبر اور کیٹی کو ساتھ لیا اور قید خانے کے صحن سے نکل کر شاہی محل کی طرف بڑھا۔ راجکماری اپنے محل کے باغ میں کنیزوں کے ساتھ سیر کر رہی تھی۔ سیناپتی نے امبر اور کیٹی کو مہمان خانے میں ٹھہرایا اور خود راجکماری سے جا کر کہا، راجکماری صاحبہ، ایک آکاش کا دیوتا جس سے موت کو شکست دینے کی طاقت ہے، آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے، اگر اجازت ہو تو اسے پیش کروں۔ راجکماری پشپا نے آنکھیں چپکا کر کہا، آکاش کا دیوتا؟ ہاں راجکماری جی۔ سیناپتی بولا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس پر تلوار نے بھی اثر نہیں کیا، شاید وہ آپ کو کوئی انعام و اکرام سے نوازنا چاہتا ہے، وہ ضرور بھگوان کا کوئی اوتار ہے۔ راجکماری نے کہا کہ اسے پیش کرو۔ سیناپتی نے امبر اور کیٹی کو راجکماری کے سامنے پیش کیا تو راجکماری نے بڑے غور سے امبر اور کیٹی کو دیکھا، پھر ادب سے پرنام کیا اور کہا، مہاراج، آپ کی میں کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ امبر نے کہا، یہ میری بہن کیٹی ہے، ہم آپ کے پاس ایک خاص بات کرنے آئے ہیں، ان سہیلیوں کو یہاں سے رخصت کر دیجیے۔ راجکماری نے اپنی کنیزوں کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ امبر نے سیناپتی کو بھی وہاں سے بھجوا دیا۔ جب باغ میں راجکماری، امبر اور کیٹی اکیلے رہ گئے تو امبر نے کہا کہ راجکماری جی، آپ کی خاص سہیلی کیسری کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اس نے کبھی آپ کے خلاف کوئی خطرناک سازش کی تھی؟ راجکماری نے کہا کہ بالکل نہیں مہاراج، میں تو خود حیران ہوں کہ میری پیاری سہیلی کیوں بیمار ہو گئی ہے۔ کیٹی نے پوچھا، یہ بتائیے کہ اندھے کنویں میں کیسری نے کس کو گرایا تھا؟ راجکماری مسکرائی، ارے وہ تو کوئی دھوکے باز عورت تھی جو میرے پتا جی کی سلطنت کے خلاف کوئی سازش کرنے میرا بیس بدل کر یہاں آ گئی تھی۔ جب میں یہاں آ گئی تو اس کا تو پول کھل گیا تھا اور پتا جی نے اسے اندھے کنویں میں پھینکوا دیا۔ یہ کام چونکہ کیسری نے کیا تھا، اسی لیے اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، حالانکہ یہ حکم تو میرے پتا جی نے دیا تھا۔ میری سہیلی کیسری کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ امبر نے کہا، بس ہمیں آپ سے اتنا ہی کام تھا کہ آپ اجازت دیں۔ امبر کیٹی کو لے کے باغ سے واپس ہوا تو اس نے مڑ کر کہا کہ نقلی راجکماری کہاں سے آئی تھی؟ کیا آپ کے راجہ باپ نے اس کی تفتیش نہیں کروائی تھی؟ راجکماری نے جواب دیا، اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، لیکن نقلی راجکماری کسی اور دیش کی لڑکی لگتی تھی کیونکہ اس کا رنگ گوڑا اور بال سنہری تھے، جو یہاں کی عورتوں کے نہیں ہوتے۔ گوڑا رنگ اور سنہری بالوں کا سن کر امبر اور کیٹی چونک گئے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا۔ امبر نے راجکماری سے کہا، کیا وہ یہاں خوش تھی؟ راجکماری بولی، اتنا مجھے میری سہیلی کیسری نے بتایا تھا کہ نقلی راجکماری اکثر اداس رہتی تھی، اپنے کسی بھائی وغیرہ کو یاد کرتی تھی، شاید اس کے بھائی کا نام اب یاد نہیں آ رہا۔ امبر اور کیٹی نے جلدی سے راجکماری کو سلام کیا اور تیز تیز قدموں سے شاہی محل کے صحن میں نکل کر محل کے پچھواڑے والے باغ میں آ گئے۔ یہاں پر اندھا کنواں تھا۔ امبر نے کہا کہ کیٹی، یہاں ماریا دفن ہے۔ امبر نے کنویں کی چھت کو ایک طرف سے اکھاڑنا شروع کر دیا۔ کیٹی بھی اس کے ساتھ لگ گئی۔ نیچے ماریا نے چھت کو اکھڑتے دیکھا تو زور سے آواز دی، تم کون ہو؟ اب امبر اور کیٹی کو اچانک سے ماریا کی خوشبو آئی۔ امبر نے چلا کر کہا، ماریا بہن، ہم آگے ہیں، فکر نہ کرو۔ ماریا نے بھی نیچے سے خوش ہو کر آواز دی، میرے خداوند نے میری دعا سن لی، تمہارے ساتھ ناگ اور کیٹی بھی ہیں امبر؟ امبر نے کہا کہ صرف کیٹی ہے، ہم ناگ کی تلاش میں ہیں۔ چھت ایک طرف سے کھل گئی تھی۔ امبر اور کیٹی نے نیچے جھانک کر دیکھا، ماریا جسمانی حالت میں کنویں کی تہہ میں گھاس پھوس پر کھڑی تھی۔ امبر نے درخت کی ایک بڑی سی شاخ کو توڑ کر نیچے کنویں میں لٹکا دیا۔ ماریا نے شاخ کو پکڑ لیا۔ امبر نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ ماریا کو دیکھ کر امبر اور کیٹی بہت خوش ہوئے۔ تم جسمانی حالت میں کب ظاہر ہوئی؟ کیٹی نے پوچھا۔ ماریا بولی، بس اس کمبخت بھیڑیے کے منہ میں گرتے ہی ظاہر ہو گئی، اور یہاں ایک جنگل میں پہنچی تو میں راجکماری پشپا کی شکل میں تھی۔ یہاں کنویں میں گری تو دوبارہ سے اپنی اصل شکل میں آ گئی۔ تم سناؤ، تم یہاں کیسے پہنچے؟ امبر نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد بھیڑیا مخلوق نے ہمیں پکڑ لیا اور ایک بھیڑیے کے منہ میں گرا دیا۔ ناگ کا کچھ پتہ چلا؟ ماریا نے پوچھا۔
کیٹی بولی ابھی تک تو وہ ملا نہیں مگر تم مل گئی، اس طرح سے خیال ہے کہ وہ بھی مل جائے گا۔ امبر نے کہا چلو اس منحوس محل سے نکل چلتے ہیں۔ ماریا، کیٹی اور امبر شاہی محل کے باغ سے نکل ہی رہے تھے کہ اچانک سے سامنے شاہی جوتشی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ترشول تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، تم لوگ کنویں میں سے جس کو نکال کر لے جا رہے ہو وہ شاہی مجرمہ ہے، اسے موت کی سزا ہو چکی ہے۔ امبر نے آگے بڑھ کر کہا، تم کون ہو؟ شاہی جوتشی بولا، میں شاہی جوتشی ہوں۔ کیٹی بولی، غور سے دیکھو، جس کو تم اور تمہارے راجا نے موت کی سزا دے کر کنویں میں گرایا تھا، کیا یہ وہی عورت ہے؟ شاہی جوتشی نے ماریا کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس کی شکل اب راجکماری پشپا کی شکل نہیں تھی۔ اس نے اپنے خفیہ علم سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت کسی منتر کے ذریعے شکل بدل سکتی ہے، مگر شاہی جوتشی کو خطرہ تھا کہ اگر یہ عورت زندہ رہی تو ناگ بھی زندہ رہے گا، پھر ناگ راجا کو ہلاک کر دے گا اور شاہی جوتشی تو راجا کا خاص وزیر بننے کا سنہری موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ وہی عورت ہے، اس نے منتر کے زور سے راجکماری کی شکل بنا رکھی تھی۔ امبر نے کہا، جوتشی مہاراج، آپ کو اگر اپنی یہ موٹی توند پیاری ہے تو ہمارے راستے سے ہٹ جائیں، ورنہ آپ اپنی توند کے ساتھ اندھے کنویں میں پڑے ہوں گے۔ شاہی جوتشی بھاگ کر راجا کے پاس گیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ راجا تو پریشان ہو گیا کہ اس کے قاتلوں میں سے ایک زندہ ہے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ امبر، کیٹی اور ماریا تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ سپاہی نیزے لے کر ان کی طرف دوڑے۔ اس وقت امبر اور کیٹی اور ماریا شاہی محل کے بڑے گیٹ پر تھے کہ سپاہی نیزے لیے ان کی طرف لپکے۔ امبر نے کیٹی اور ماریا سے کہا کہ دوڑ کر اس چبوترے پر چڑھ جاؤ، میں انہیں سنبھال لیتا ہوں۔ سپاہی تعداد میں 10-12 تھے۔ امبر خالی ہاتھوں ان کی طرف لپکا۔ 2 سپاہیوں نے امبر پر نیزے پھینکے۔ دونوں نیزے امبر کے جسم سے ٹکرا کر نیچے گر پڑے۔ امبر نے ایک سپاہی کو اٹھا کر زور سے اوپر اچھالا۔ سپاہی شاہی محل کی چھت پر جا گرا۔ دوسرے کو اچھالا تو وہ محل کے کینگڑے میں جا کر اٹک گیا۔ امبر کی اتنی زبردست طاقت دیکھ کر سپاہی وہیں بت بنے کھڑے رہ گئے۔ اتنے میں راجا بھی شاہی جوتشی کے ساتھ وہاں آ گیا۔